پی ڈی ایم نے احتجاج کا جو اسکیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس کے مطابق لاہور، کراچی اور پشاور سمیت جو دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور پی ڈی ایم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف کل سے شروع ہونے والے مظاہروں کا جو دورانیہ ہے وہ 2 ہفتے کا ہوگا، جو وقت کے ساتھ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پی ڈی رہنما JUI فے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب، پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی بات لانگ مارچ تک اب جائے گی اور لانگ مارچ کے لیے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متفق ہیں، یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لانگ مارچ آخر ہوگا کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فضا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام سڑکوں پر تھی۔ 10-15 ملین مارچ بھی آپ کے سامنے، اسلام آباد کا آزادی مارچ بھی آپ کے سامنے، اور جو بیانیہ ہے اس سلسلے میں، وہ بیانیے میں بھی اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بیانیہ یہ تھا کہ آئین کی عملداری ہو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں وہ آج بھی ہے۔ لیکن حکومت کی 3.25 سالہ یا 3.5 سالہ کارکردگی نے 22 کروڑ عوام کو اس بات پر مجبور کیا کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ روز اول سے یہ بالکل درست بیانیہ اور بالکل ٹھیک بیانیہ ہے۔ آج 22 کروڑ عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کی آواز بن کے 22 کروڑ عوام آج احتجاج پر ہے، اور پی ڈی ایم نے سربراہ اجلاس میں پہلے بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے، پہلے بھی وہ روڈوں پر تھے، آج بھی وہ روڈوں پر ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ خود دیکھیے کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے موجودہ نام نہاد وزیر اعظم نے 19 بار نوٹس لیا ہے، لیکن جب بھی نوٹس لیا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ آج روپے کی قدر کہاں تک پہنچ گئی، پیٹرول کہاں تک پہنچ گئی، ڈیزل کہاں تک پہنچ گئی، لوگ چیخ رہے ہیں، رول رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ پی ڈی ایم کی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، کہ انہوں نے تو کل یہی عوام کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے جو روز اول ہم نے بات کی تھی، آج وہ بات حقیقت ثابت ہو گئی کہ یہ حکومت جس طرح ناجائز ہے، یہ نااہل بھی ہے، ڈیلیور نہ کر سکی۔ اس لیے 20 تاریخ سے پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا کہ 20 تاریخ سے پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں ہوں گی، مظاہرے ہوں گے۔ یہ تقریباً 2 ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ اگلا دورانیہ کیا ہوگا، اگلا حکمت عملی کیا ہوگی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، پھر سربراہی اجلاس ہوگا۔ اس سربراہی اجلاس میں پھر فیصلہ ہوگا کہ آگے ہمارے حکمت عملی، اس میں لانگ مارچ بھی ہے، اس میں روڈ کاروان بھی ہے، اس میں مختلف قسم کی طریقہ کار اور شکلیں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ ملک کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، یہ حکومت یہ 22 کروڑ عوام کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ لہٰذا ملک کی سالمیت، ملک کی استحکام اور 20 کروڑ عوام کو اگر ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں فوراً جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ رانا ثناءاللہ صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جی پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں میں رابطہ کرانے کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اب دوسری طرف کل ایک سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے بھی یہ بات کی، اگر انہیں اس تبدیلی کرنی ہوتی ہے کہتے تو پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے۔ تو حافظ صاحب، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ نواز لیگ آپ سے اور پی ڈی ایم سے پوچھے بغیر پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس جب بھی ہوا ہے، جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، پی ڈی ایم کی اجلاس میں ہمیشہ میاں نواز شریف بھی ہوتے ہیں، خاص کر سربراہی اجلاس میں میاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہوتی ہے، پی ایم ایل این کی دوسری لیڈرشپ، اور باقی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تمام۔ یہ ابھی ریسنٹلی جو 18 کو غالباً ہمارے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں تو عدم اعتماد کی تحریک کی بات نہیں ہوئی، نہ ہمارے ایجنڈے میں وہ شامل تھا، نہ پہلے شامل رہی ہے۔ اب یہ میڈیا پر جو بات ہوتی ہے، ایک صاحب بات کرتے ہیں، دوسرے سے ان کا ریئیکشن یا رد عمل آتا ہے، ان کا سیاق کیا ہے، ان کا سباق کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، رانا ثناء اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، کائرہ کیا کہتے رہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے عدم اعتماد تحریک کامیاب کرانا ہے، اپوزیشن سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود عدم اعتماد نہ کامیاب کرا سکی، کیوں نہ کامیاب رہ سکی؟ وہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا ایوان جنات کے حصار میں تھا، اس لیے ہم کامیاب نہ کر سکے۔ اب آپ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے بغیر اعتماد کی تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں جو بھی ہماری حکمت عملی ہوگی
اس میں ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت کو دعوت دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں. آئین میں جو بھی حدود جس ادارے کے لیے متعین ہے وہی حدود ہونی چاہیے. جب اگر ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو اس میں یہ عنصر ضرور شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، پی ڈی ایم کے احتجاج پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کچھ فرما رہے ہیں. یہ ذرا کلپ چلائیے گا حافظ صاحب آپ، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی چلائیے گا شیخ رشید صاحب کا کلپ. حافظ صاحب آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا شیخ رشید صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے، اب یہ کلپ بھی چلایا، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے انہوں نے بات کی کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں. فیصل آباد میں ابھی ریسنٹلی 16 اکتوبر کو جلسہ ہوا، آپ وہ ذرا دکھائیں کہ لوگ ساتھ ہے یا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کی جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بوتل میں بند کریں گے، بھائی آپ کی پوری کیبنٹ بشمول عمران خان یہ جنات کے حصار میں ہے. جب آپ کی پوری کیبنٹ جنات کے حصار میں ہے تو پی ڈی ایم روڈوں پہ نکل چکی ہے، اسی لیے کہ اس پوری کیبنٹ جو جنات کے حصار میں ہے اس کو بوتل میں بند کر دیں اور اس کا سیاسی جنازہ ہم پڑھیں اور قبرستان کا رخ، سیاسی قبرستان کا رخ ان دکھائے. کیونکہ عمران خان نے اچھا ویسے معذرت کے ساتھ حافظ صاحب یہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں حافظ صاحب، یہ جو اچھا یہ جو جنات والی بات کی جاتی ہے یا اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ کوئی سیاسی باتیں لگتی ہیں یا یہ میچور باتیں لگتی ہیں؟ جب معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، آپ کو شاید میری بات بری لگے، لیکن یہ اکثر اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں نہ یہ سیاسی لگتی ہیں نہ یہ میچور لگتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ مطلب آپ تو ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ اس طرح کی بات اگر کریں تو عجیب سے نہیں لگے؟ میں جنات کا ذکر سیاست میں ہو تو یہ کیسا لگے گا؟ مجھے ذرا بات کرتا رہوں سمجھائیے گا. اس لیے جنات، اب دیکھیں نا، جنات اس قوت کو کہتے ہیں جو، دیکھیں جنات اس قوت کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے سامنے نظر نہ آ رہا ہو اور رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہو، دن میں نظر نہیں آ رہا ہو، اس کو جنات کہتے ہیں. اب آپ خود لگائے غیر مرئی قوتیں کون ہیں؟ کوئی ایک تعبیر کرتے ہیں، کوئی دوسرا تعبیر کرتے ہیں. ابھی آپ جب ہم جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ فوراً آپ کا رخ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. دیکھیں میں ان جنات کی بات کرتا ہوں جو غیر مرئی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں کام چلاتے ہیں. اب وہ کون ہے؟ آپ کے مطابق آپ کی ذہنیت کہیں اور جاتی ہے، میرا ذہنیت کچھ اور ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جب یہ حکومت آئی ہے، یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ سارے موسمی پرندوں کی، ابھی شیخ رشید نے بات کی، یہ تو موسمی پرندوں کا سب سے بڑا موسمی پرندہ ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہاں دانا ہوگا وہاں ٹھکانہ ہوگا، جہاں وزارت ان کو ملے گی یا وہاں دوڑ کے جائے گا یہ شیخ رشید. جہاں سے اشارہ ہوگا سوال نکلتا ہے نا، دیکھیں ذہن تو بندے کا وہاں جائے گا جو آپ بات کریں گے. پھر اگر آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں، آپ لوگ کھل کے بات کریں، آپ لوگ اشارتاً باتیں پھر کیوں کرتے ہیں؟ جو بندہ کلیئر ہوتا ہے وہ پھر کلیئر بات کرتا ہے، اشارتاً کیوں؟ دیکھو دیکھیں نا، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. اس لیے موجودہ حکومت سے پوری قوم، تمام ادارے تنگ آ چکے ہیں. لہٰذا یہ حکومت اس کی قابل نہیں ہے. 22 کروڑ عوام اس کو برداشت کرنے کی وہ سکت ختم ہوئی. تمام ادارے اس کے نشانہ بنے. وہ کیسے نشانہ بنے؟ آپ کو الیکشن کمیشن یاد ہوگا، ان کو کیا کہا گیا؟ نیب پر چڑھائی کوشش کی، فائز عیسیٰ کی صورت میں عدلیہ کو نشانہ بنایا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے میڈیا کو نشانہ بنایا. کس ادارے کو انہوں نے معاف کیا ہے؟ جب کے پی کے کی نیب اور احتساب ادارے کے جو ریٹائر جنرل حامد صاحب تھے، انہوں نے احتساب شروع کی غیر جانبدارانہ. جب بات پہنچ گئی ان کی وزیر اعلیٰ تک، ان کو ہٹا دیا گیا اور نیب کے دروازے کو احتساب کمیشن کو تالا لگا دیا. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آٹا چور، چینی چور ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. پیٹرول اور یہ سارے. لیکن اب ایک جملہ میں اور کہوں گا، جی پلیز ہاں، جب یہ پنڈورا بکس نکلا، انسپیکشن ٹیم جو وزیر اعظم کی ہے، ان کی نگرانی کے ذریعے وہ احتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، اپنے چوروں کا احتساب چوروں کا سربراہ اپنے ادارے سے کر سکتا ہے؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ تو عمران خان کے اپنے اصول کے خلاف ہے، اپنے اصول کے خلاف. حافظ صاحب ایک سوال کا جواب، اس لیے یہ حکومت نہیں کر سکتی. پی ڈی ایم کے ذرا اصولوں پہ بات کر لیتے تھوڑی سی. مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے قائرہ صاحب، جو کہ میرے مطابق بہت ہی سینئر اور بہت ہی میچور، بہت ہی ڈیسنٹ سے پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، قائرہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم کے حد تک میز رویے کی وجہ سے لگ ہوئے ہیں.
اگر اپوزیشن ساتھ ہوتی تو اب تک کی حکومت جا چکی ہوتی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا حد تک جو رویہ آپ لوگوں نے رکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ لاسٹ کامنٹ. دیکھیے یہ بات یہ قصہ پارینہ ہے. یہ جو کائرہ صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حد تک آمیز رویہ حد تک آمیز رویہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ ہوا, اسٹیئرنگ کمیٹی سے ایک فیصلہ ہوا, فیصلوں سے انحراف پیپلز پارٹی نے کی اور حد تک آمیز رویہ میں نے کیا. یعنی ایک پارٹی نے 9 پارٹیوں کے ساتھ وہ رویہ رکھا جو ایک نوکر کے ساتھ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ حد تک آمیز رویہ ہم نے رکھا. کیا فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے؟ اس فیصلے سے انحراف کس نے کیا؟ حکومتی سرکاری پارٹی سے 4 ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنا. عجیب بات ہے, سینٹ کے چیئرمین بھی انہی ووٹوں سے چیئرمین بنا, سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بھی انہی ووٹوں سے. اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے اسی پارٹی. اب سرکاری پارٹی سے چیئرمین سینٹ, سرکاری پارٹی ڈپٹی چیئرمین سینٹ, سرکاری پارٹی اپوزیشن لیڈر, تینوں پوزیشن سرکار کی ہے. اب اپوزیشن سرکار کی ہے یا اپوزیشن حزب اختلاف کی ہے؟ لہٰذا یہ بات ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں, ایک دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی آنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم میں. ان باتوں کی وضاحت کرنی ہوگی, پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. انہوں نے انحراف کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب, وقت کی کمی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.